بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد پر اور آل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور تمام مسلمانوں کی، آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ کہ وقت کے بادشاہ اور قیدی کے درمیان سوال و جواب کا ایک منظر، جس میں زندگی اور موت کا سوال تھا، اور بادشاہ کے ظلم اور مسلمان قیدی کی استقامت بیان کریں گے، جسے سن کر یقیناً ہمارے ایمان تازہ ہو جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس طرح کی مفید معلومات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذافہ بن کیسل سہمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں اور کیسر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لیا۔ کیسر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ کو لا کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ کیسر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا۔ دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا، کیسر، نصرانیت قبول کر لے تجھے رہا کر دوں گا۔ عبداللہ، نہیں قبول کروں گا۔ کیسر، نصرانیت قبول کر لے آدھی سلطنت دے دوں گا۔ عبداللہ، نہیں۔ کیسر، نصرانیت قبول کر لے آدھی سلطنت دوں گا اور تجھے حکمرانی میں شریک کروں گا۔ عبداللہ، نہیں، اللہ کی قسم، اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت، اپنے آباء و اجداد کی مملکت، عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے دو تو میں ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ کیسر غضبناک ہوا اور کہا، تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ، مجھے قتل کر دے۔ کیسر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے، پھر اس کو عصائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب کیسر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی اور وہ کسی حال میں بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ اس کو قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے تو کیسر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ نے یہ دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے کہ میں وہ مضطر یعنی پریشان حال ہوں جس کے لیے یہ حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ یہ بات کیسر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا، تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا ہے؟ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ اللہ کی قسم، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مذکر ہوں یا مؤنث۔ جب کیسر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا اور ایک دوسرے مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ عبداللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر کیسر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ کیسر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ اس دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دیا جائے۔ جب کیسر کے کرندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کی اور اس کی تپش کو عبداللہ نے محسوس کیا تو وہ رونے لگے۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر کیسر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا، عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، نہیں۔ کیسر نے کہا، تو پھر رویا کیوں؟ عبداللہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے،
जो इस देग में डाली जाएगी, मेरी ये तमन्ना है कि मेरे सर के बालों के बराबर जाने हों और वो एक एक करके अल्लाह की राह में निकलें। ये सुनकर कैसर ने मायूसी के आलम में अब्दुल्ला से कहा, क्या ये मुमकिन है कि तुम मेरे सर को बोसा दो और मैं तुम्हें रिहा कर दूँ? हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि अगर मेरे तमाम मुसलमान कैदियों को रिहा करते हो तो मैं तेरे सर को बोसा देने के लिए तैयार हूँ। कैसर ने कहा, ठीक है। अब्दुल्ला ने अपने साथ दूसरे मुसलमानों को रिहा करने के लिए उस काफर के सर को बोसा दिया और सारे मुसलमान रिहा कर दिए गए। जब वापस उमर बिन खताब के पास पहुंच गए और आपको वाक़या बता दिया गया तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा के सर को बोसा देना हर मुसलमान पर उनका हक है, और ख़ुद उठे और अब्दुल्ला के सर को बोसा दिया। सुबहान अल्लाह, कैसी सीरत थी सहाबा की, कैसी कुर्बानियाँ थीं उनकी। क्या ये अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए? दोस्तों, दरअसल यही असली हीरो हैं ज़िंदगियों के। आजकल हमारे पास अपनी औलादों को इस्लाम के हीरोज़ के बारे में बताने का वक्त नहीं है। हमारी औलादें ये तो जानती हैं कि सुपरमैन, आयरन मैन, बैटमैन ये हीरो हैं, जो कि ख्याली हैं, और असली हीरो कौन और कैसे होते हैं बस यही इल्म नहीं। अल्लाह सबको इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए।